لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله إترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات محمد رسول صابئین گرامی دوستداران آل محمد علیہ السلام رسول خدا کی مشہور اور معروف حدیث، اس حدیث میں پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں ثقلین، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری ہماری اطرت اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی کی حدیث، نبی کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہی ہیں کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ہماری اطرت اہل بیت، یہ دو چیز۔ لیکن اہل بیت کے دشمنوں نے 1400 سال سے دشمنی اہل بیت چلی آ رہی ہے۔ اہل بیت کی دشمنی میں ہر زمانے میں وہ انداز بدلتے رہے اور انداز بدل کر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کیا کہ اہل بیت کی، رسول اور آل رسول کی عظمت جو ہے کم ہو جائے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی اس حدیث سے لفظ اہل بیتی کو نکالا، لفظ اطرت کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ نبی نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسری نبی نے اپنی سنت چھوڑی ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت نہیں، قرآن اور اطرت نہیں، قرآن اور سنت، نبی نے دو چیز چھوڑا ہے، ایک قرآن چھوڑا ہے، ایک سنت چھوڑا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آج کے دور میں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے آپ نے لفظ اطرتی کو نکال کے سنتی لگا دیا، لیکن خود نبی کے دور میں یا نبی کے دور کے بعد جو بڑے بڑے اہل تسنن کے جید عالم دین نے لفظ اطرتی کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔
یعنی اس کے پہلے والے نبی کے بعد والے انہوں نے اسی حدیث کو لفظ اطرتی کے ساتھ بیان کیا کہ نبی نے دو گرا قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطرت۔ اس کو آپ کیا کریں گے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اسی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ جو ہے انداز بدلتے رہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں۔ 1400 سال سے یہی دشمنی کا سلسلہ چلا رہا ہے، کبھی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف، کبھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کوشش، کبھی امام حسن امام حسین کے مقام کو نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے کوشش یہی ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی گھبراتے نہیں، ہم پریشان نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم پریشان نہیں ہیں کہ آخر یہ 1400 سال سے دشمنی کیوں چلی آ رہی ہے، ہم پریشان نہیں، ہم جانتے ہیں اس دشمنی کا سلسلہ قائم آل محمد کے ظہور تک جاری رہے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں اس دشمنی کا سلسلہ ہمارے 12ویں حجت کے آنے کے دور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لہذا باطل ہر دور میں اپنے راستے کو بدلتا رہا، لیکن حق کا راستہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے قائم آل محمد تک ایک ہے اور ایک رہے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ حق کے راستے میں ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قیامت تک حق کا راستہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر ہمارے 12ویں امام کے ظہور تک حق کا راستہ ایک ہے، حق کا راستہ ایک رہے گا، باطل اپنے راستے کو بدلتا رہا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ شامی کا انداز ہے، یہ کوفیوں کا انداز ہے، یہ بدلتا رہے گا، لیکن حقیقت شبیری جو ہے نا وہ ابدی ہے، وہ سلسلہ جو چلا رہا ہے حق کا راستہ وہ ایک ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، لفظ اطرتی کو نکالا اور نکالنے کے بعد انہوں نے لفظ سنتی کو لگایا کہ نبی نے فرمایا کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کیا ہے، ایک قرآن ہے اور ایک ہماری سنت ہے، یہ دو چیزیں سنت۔ ہمارے آیت اللہ جعفر سبحانی بہت بڑے ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے پیشوائی از نظر اسلام، یعنی اسلام کا مقام کیا ہے، وہ جو ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے پیشوائی از نظر اسلام۔ اس کتاب میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے الازہر یونیورسٹی ہے مصر میں، قاہرہ میں، یہ مصر میں الازہر یونیورسٹی جو اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے عالم دین جو ہے نا فتویٰ یا فتاویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا الازہر یونیورسٹی نے کیا کیا، حدیث ثقلین کو جمع کیا۔ حدیث ثقلین کو خود الازہر یونیورسٹی نے نبی کی اس حدیث کو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی، نبی کی اس حدیث کو الازہر یونیورسٹی نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہوں نے ثقلین کے نام سے ایک بکلٹ، ایک کتاب نکالا، ثقلین کتاب نکالا۔ اس کتاب میں 70 ایسے اہل سنت والجماعت کے بڑے سے بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو لفظ اطرتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لفظ اطرتی 70 اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے عالم دین جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا لفظ اطرتی کے ساتھ، نبی نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ہماری اطرت اہل بیت۔ یہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اس حدیث ثقلین کو، تمام جو حدیث ثقلین کو الازہر یونیورسٹی نے جمع کیا، انہوں نے اپنے رسالے میں دیا ہے پیشوائی نظر اسلام، اس میں انہوں نے جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر لفظ اطرتی ہے، لفظ سنتی نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہم یہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اگر پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ہماری
اطرت اہل بیت، دو گرا قدر چیزیں چھوڑ، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں، کیا مان لیتے ہیں؟ کہ نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک سنت۔ توجہ چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ علمی بحث ہے تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آل محمد علیہ السلام کی عظمت بھی بلند ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ لہذا ہم اگر بالفرض یہ مان لے کہ نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک سنت، لہذا اگر نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں قرآن اور سنت، اگر سنت ہی ہو، سنت کے علاوہ کچھ نبی کی سنت ہے، اگر سنت ہی ہو تو نبی کی سنت پر اہل بیت سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون ہے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ سنت بھی ہے، سنت بھی، وہ سنت پر اگر عمل کرنے والا ہے تو کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، ان سے بڑھ کر اس سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک مخالفت کا ایک طریقہ تھا، کہا کہ اطرتی نہیں سنتی ہے۔ جب دیکھا کہ ان کے پرانے بہت سارے عالم دین نے لفظ اطرتی لکھا ہے تو پھر کہنے لگے کہ قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اہل بیت کو ماننے سے کیا فائدہ، فقط قرآن پر عمل کرو، قرآن کے کہنے کے مطابق چلو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کو چھوڑ دیا اور حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اللہ کی کتاب کو لے لیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، لہذا نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا نہ کرے ہمارے درمیان کوئی شخص پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ اہل بیت ہمارے لیے سب کچھ ہے، اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، اہل بیت جنت میں لے کے جائیں گے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا نہ کرے ہمارے درمیان میں کوئی شخص ہے جو سمجھنے لگے سب کچھ اہل بیت ہے اور دوسرے یہ سمجھنے لگے سب کچھ قرآن ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جو اہل بیت کو کافی سمجھتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، یاد رکھو جو یہ کہتے قرآن کافی ہے، یاد رکھو جب تک اہل بیت نہیں ہوں گے قرآن کافی نہیں ہوگا، جب تک قرآن نہیں ہوگا اہل بیت کافی نہیں ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ لہذا اس اعتبار سے قرآن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا کہ نبی نے کہا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، ان سے منسلک رہو، گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جب قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، جب جدا ہوں گے نہیں تو ہم لیں گے کیسے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اگر جدا نہیں ہوتے تو ہم قرآن کو نہیں لے سکتے ہیں، نہ قرآن کو تنہا لے سکتے ہیں، نہ اہل بیت کو تنہا لے سکتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے قرآن قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ جس طریقے سے قرآن صامت کا جواب نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن ناطق کا بھی جواب نہیں ہے۔ قرآن ناطق کے لیے بھی آپ کوئی مثال نہیں لا سکتے، اس اعتبار سے قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ قرآن جسم کے مانند ہے، اہل بیت روح کے مانند ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن جسم کے مانند ہے، اہل بیت روح کے مانند ہے۔
ایک زندہ آدمی ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا آیت اللہ ہے، بہت بڑا مرجع ہے، کس وقت تک؟ جب تک روح باقی ہے۔ ادھر روح نکل گئی جسم بیکار ہو گیا، حالانکہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، روح نکل گئی جسم بیکار ہے، حالانکہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا لیکن روح نکلنے کے بعد جسم بیکار ہے۔ زندہ آدمی کی لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے، مر جانے کے بعد اس کی کوئی تنخواہ نہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد جسم بیکار ہو گیا؟ پہلے لاکھوں روپے تنخواہ تھی، اب اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ پہلے اس کی اہمیت تھی، اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی جواب ملے گا۔ ڈاکٹر تھا بہت بڑا، مرجع تقلید تھا بہت بڑا، آیت اللہ تھا بہت بڑا، محدث تھا بہت بڑا، مفکر تھا بہت بڑا، اسکالر تھا بہت بڑا، لیکن روح نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو جسم بیکار ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، فقط جسم ہے، ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اگر یا علی یا علی یا علی مدد، یعنی اہل بیت ہیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اہل بیت نہیں ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے قرآن روح ہے، اہل بیت روح ہے اور قرآن جسم ہے۔ کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ کیسے کافی والے؟ مشاہد کسی مجلس میں نے آپ مومنین کے سامنے پڑھا، ایک مولانا تقریر کر رہا تھا۔ کیا تقریر کر رہا تھا؟ مولانا یہ تقریر کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اگر دریا پر یا سمندر پر قدم رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائے۔ یہ مولانا تقریر کر رہا ہے، لوگ اس کی تقریر کو سن رہے ہیں۔ ایک دیہاتی تھا، توجہ چاہتا ہوں، ایک دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا، ایک چرواہا تھا دیہاتی، جو جاتا تھا دریا کے اس پار گھاس کاٹنے کے لیے، گھاس کاٹ کر واپس آتا تھا، کھڑے ہو کے مولانا کی تقریر سننے لگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ مولانا تقریر یہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے، اگر بسم اللہ کہہ کر دریا پر راستہ رکھ دیا جائے، دریا پر قدم رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائے۔ اور بہت یقین ہوا، بہت احترام ہوا، گھاس کاٹنے کے لیے دریا اس پار جاتا تھا، آیا دریا کے کنارے، انتہائی اعتقاد کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ پیر رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، راستہ بن گیا، چلتا ہوا چلا گیا، گیا اس سمت گیا، گھاس کاٹا، پھر کنارے آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر رکھا، راستہ بنا، چلتا ہوا چلا آیا۔ اب جو آیا تو دیکھا وہی مولانا دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا حضور آپ یہاں کنارے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پانی اور اشارہ کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مولانا نے دیکھا کس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ نوکا ہے نہ کشتی ہے، کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہا حضور واہ حضور واہ، آپ ہی نے تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے، اگر دریا میں قدم رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائے۔ حضور یہ تو چھوٹا سا تالاب ہے، آپ قدم رکھیے خدا راستہ بنا دے گا۔ مولانا نے یہ سن کر کہا سنو، میری تقریر کرنے سے تمہارے دل میں بسم اللہ پر جو ایمان ہو گیا ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، تو فقط حسبنا کتاب اللہ کہنا کافی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے راستہ بن جائے گا۔ واقعی ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے، اگر ویسا ایمان ہے تو یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم کارآمد ہے۔ ابن عبداللہ ابن عباس ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، مومنین بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تفسیر بیان کرتے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رات ختم ہو گئی۔ مولا نے کہا، ابن عباس نے کہا مولا کاش یہ رات اور طولانی ہوتی، توجہ چاہتا ہوں، مولا کاش یہ رات اور طولانی ہوتی اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو بیان کرتے، مولا میں اس تفسیر سے فائدہ اٹھاتا۔ مولا نے کہا ابن عباس اگر یہ رات 70,000 سال کے برابر ہو جائے، توجہ، مولا نے ابن عباس
اگر یہ رات 70,000 سال کے برابر ہو جائے اور میں علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کروں، اے ابن عباس رات ختم ہو سکتی ہے، علی کی تفسیر نہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ لہذا یہ رات ختم ہو سکتی ہے، علی کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ مولا اتنی طولانی تفسیر، اتنی بڑی تفسیر 70,000 سال کے برابر ہو جائے، آپ بیان کرتے رہیں گے، رات ختم ہو جائے گی، تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ مولا اتنی بڑی تفسیر سمجھے گا کون؟ اتنی بڑی تفسیر مولا سمجھے گا کون؟ مولا نے کہا میں ابن عباس میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جو کچھ رکھا ہے، یہ قرآن 7 منزلوں پر نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن میں جو کچھ رکھا ہے، یہ قرآن 7 منزلوں میں نازل ہوا، اور خدا نے 7 منزل کو سورہ حمد میں رکھا ہے، اور سورہ حمد میں جو کچھ ہے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے جو اللہ نے وہ بائے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بائے بسم اللہ میں جو ہے اللہ نے اسے بے کے نقطے میں رکھا ہے۔ پھر امام نے فرمایا اے ابن عباس انا نقطۃ تحت الباء، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، یعنی یہ بے کا نیچے والا نقطہ اگر پھیلا تو سارا قرآن بن گیا، اگر یہ بے کا نقطہ اگر سمٹا تو بائے بسم اللہ کا نقطہ بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے یہ کہا کہ میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں، بائے بسم اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ جب عربی میں الفابیٹ دیکھیں گے نا، تے بھی ہے، سے بھی ہے، جیم بھی ہے، دال بھی ہے۔ ارے بھائی قرآن جب شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا، تے ہوتا، سے ہوتا، جیم ہوتا، یعنی جتنے الفابیٹ عربی زبان میں ہیں اگر آپ نقطے کو نکال دیجئے کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ اگر شین ہے 3 نقطے کو نکال دیجئے سین بن جائے گا، زال ہے نقطے کو نکال دیجئے دال بن جائے گا، زے ہے نقطے کو نکال دیجئے رے بن جائے گا، زو ہے نقطے کو نکال دیجئے تو بن جائے گا، زواد ہے نقطے کو نکال دیجئے سواد بن جائے گا۔ یعنی نقطے کو نکالیے کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن بے کے نقطے کو نکال دیجئے لکیر کے فقیر ہو جائیے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یعنی بے سے اگر نقطہ نکل جائے تو کچھ نہیں، فقط ایک لکیر ہے، ایک لکیر، فقط ایک خط ہے، فقط ہے۔ بے نقطہ نکل گیا کچھ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، فقط ایک لکیر ہو جائے گا۔ شاعر نے کیا کہا؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا مطلب یہی تھا ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا۔ یہ ہاتھ میں جو لکیر ہے نا، یہ ہاتھ میں لکیر، لکیر کیا ہے؟ کہا مطلب یہی تھا ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ اس اعتبار سے انسان لکیر کا فقیر ہو جائے گا۔ مولا بے کے نیچے نقطہ ہے۔ مولا نے کہا مجھے الف نہ کہنا، الف مقام توحید ہے، مجھے بے نہ کہنا، بے مقام نبوت ہے۔ میں تو وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں بہت چھوٹا، لیکن اتنا ہی ضروری ہوں، اگر میں نہ ہوں تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس اعتبار سے لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے کے نقطہ ہے۔ یہ پورا قرآن بے کے نقطے میں سمٹ گیا۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کر رکھتا چلو، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بہت برکت ہے۔ نبی کی حدیث ہے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انسان شروع کرے۔
جو کام بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے وہ کام مکمل ہوگا، پائے تکمیل تک پہنچے گا. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، کھانا کھا رہے ہیں، شیطان شامل ہو جائے گا. جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اس میں شیطان شامل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، شیطان دور چلا جائے گا، شیطان شامل نہیں ہوگا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے نا، یہ بہت ہی بابرکت ہے. سن چکے ہیں آج امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امام کا ایک چاہنے والا آیا، سامنے کرسی تھی، امام نے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھا، کرسی جھکی، منہ کے بل گرا، وہ دندان مبارک زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا. جب خون نکلنے لگا تو امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کر کے امام نے فرمایا، شکر ہے اس خدا کا، اگر ہمارے چاہنے والے سے کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو خدا اسی وقت کسی نہ کسی مصائب میں مبتلا کر کے اس کے نام اعمال سے خدا گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ اذیت اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اس اعتبار سے یہ علی کا چاہنے والا ایک مرتبہ گھبرا گیا، کہتا، مولا اس وقت جو میں کرسی پہ بیٹھا، کرسی جھکی، میں گر گیا، میرا جو ہے وہ لعاب دہن جو ہے میرا جو ہے وہ خون نکلنے لگا، میں زخمی ہو گیا، مولا اس کی وجہ کیا تھی جو آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اے میرے چاہنے والے، جب میں نے تجھ سے کہا کرسی پر بیٹھنے کے لیے، بیٹھا تو ضرور لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر. پہلے قلم سے تو بسم اللہ لکھا ہے، پہلے قلم سے تو بسم اللہ لکھا ہے، بعد میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور میرے جگر میں علی ولی اللہ لکھا ہے. نعرے حیدری. امام نے فرمایا، چونکہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اس ناطے کرسی جھکی اور تمہیں جو ہے چوٹ لگ گئی. اس اعتبار سے لہذا انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے لیے، اگر آپ کی عمر 80 سال ہے، 80 سال، تو میں 20 سال کا ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، 20 سال کا وظیفہ، انشاءاللہ وہ وظیفہ آپ کا پورا عبادت میں شمار ہوگا، سب کا سب عبادت میں شمار ہوگا. وہ کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سو جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس کا سونا کیا ہے؟ عبادت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، سونا عبادت ہے. وضو آپ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سو جائیں، سونا کیا ہے؟ عبادت ہے. 80 سال آپ کی زندگی ہے اور انسان معمولاً 7 گھنٹہ سونا چاہیے. ڈاکٹر کہتا ہے 7 گھنٹہ اگر نیند آئے تو یہ پرفیکٹ نیند ہے، 7 گھنٹہ ہونا چاہیے. اگر عمر بڑھتی جاتی ہے تو نیند کا سونا کم ہو جاتا ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے. بہرحال میں ایوریج پکڑتا ہوں، ایوریج، جوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، کم سے کم انسان اگر 6 گھنٹہ بھی سوئے، 6 گھنٹہ بھی سوئے، 80 سال کی عمر ہے، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. 6 گھنٹہ آپ سوئے، 18 گھنٹہ آپ جاگے، 6 گھنٹہ آپ سوئے، 80 سال کو آپ 4 بھاگ کیجئے. جب آپ 80 سال کو 4 بھاگ کریں گے تو 60 سال آپ کے کام کاج اور گھریلو زندگی میں گزر گیا، جاگنے میں گزر گیا. اور 6 گھنٹہ اگر آپ سوئے تو 20 سال آپ کا سونے میں گزر گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، 20 سال آپ کا سونے میں گزر گیا. آپ نے سو کے گزارا 20 سال، اچھی بات ہے. یہ 60 سال میں آپ نے جھوٹ بھی بولا ہے، 60 سال میں آپ نے غیبت بھی کیا ہے، یہ 60 سال میں آپ نے تہمت اتہام بھی لگایا ہے، لیکن 20 سال جو آپ سوئے اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہوا. توجہ چاہتا ہوں، سوئے. جب ہم سوتے رہے تو نہ سونے میں نہ غیبت ہے، نہ حسد ہے، نہ برائی ہے، نہ اتہام ہے، نہ تہمت ہے، نہ ناجائز چیز کو دیکھنا ہے، نہ مال حرام کھانا. سوئے، ہم سو گئے. سونے والے پر کوئی تکلیف نہیں ہے. پیغمبر کی امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا، یعنی 9 چیزوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. جو 9 چیزوں کو جو اٹھا لیا گیا اس میں سے ایک بھول ہے، غلطی، انسان بھول گیا. جب بھول گیا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بھول گیا. اسی طریقے سے انسان جب سویا ہوا ہے، سویا ہوا انسان سویا ہوا ہے، جب سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے میں آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا گناہ؟ سو رہے ہیں آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. سو رہے بابا، اگر گناہ نہیں ہو رہا ہے تو ثواب بھی تو نہیں ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے.
گناہ نہیں ہو رہا ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ ثواب بھی نہیں ہو رہا ہے، گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں۔ لیکن اب اگر پیغمبر نے کہا کہ سنو اگر وضو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کر کے سو جاؤ تو تمہارا سونا عبادت ہے، ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر، تمہارا سونا عبادت ہے۔ یعنی 20 سال انسان سوتا رہا اور خالص ترین عبادت ہے، خالص ترین عبادت ہے، 20 سال سوتا رہا، خالص ترین عبادت ہے۔ اس لیے کہ آپ جاگتے ہوئے میں نماز پڑھیں گے ریاکاری آ سکتی ہے، آپ عبادت کریں گے ریاکاری آ سکتی ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ بھول سکتے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا ذہن ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ یعنی تمام عبادت میں جب آپ جاگ رہے ہیں اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں ذہن ادھر ادھر بھی جا رہا ہے، اس میں آپ بھول بھی رہے ہیں، 3 رکعت کو 4 رکعت بنا رہے ہیں، 4 رکعت کو 3 رکعت بنا رہے ہیں، بہت ساری گناہ 60 سال کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ رات کو سونا ایک ایسا سونا ہے نہ اس میں ریاکاری ہے، نہ اس میں بھول ہے، نہ اس میں چوک ہے، کچھ بھی نہیں، عبادت ہی عبادت ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ فقط ہمارے نوجوان اگر وضو کر کے سو جائے، خالص ترین عبادت، بہترین عبادت، 20 سال کی عبادت جو ہے آپ کے نام اعمال میں یوں ہی لکھ دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ آل محمد علیہ السلام سے وابستگی کا نتیجہ ہے، علی اور آل علی سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ اگر علی اور علی آل علی سے اگر وابستہ ہے تو الحمدللہ رب العالمین، نوراً علی نور۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں نماز میں شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ بسم اللہ، جب نماز پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا، بآواز بلند آواز کے ساتھ، دوسروں کے نزدیک ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے، دونوں حوض کوثر پر ساتھ حوض کوثر پہ یہ پہنچیں گے۔ اس اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند ہے، تو لہذا قرآن کو پیش کیا۔ کس اعتبار سے قرآن کو پیش کیا؟ قرآن کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ فقط قرآن پڑھو، فقط اور فقط قرآن۔ یعنی مخالفت اہل بیت میں قرآن کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آپ کسی کی مخالفت میں اگر کسی کو پیش کریں تو کس کو پیش کریں گے؟ ہماری مخالفت میں آپ ہمارے دشمن کو پیش کریں گے، میں آپ کی مخالفت میں آپ کے دشمن کو پیش کروں گا۔ دوست کو انسان نہیں پیش کرتا کہ دوست کو لے آئیے، دوست آپ کو فلاں کہہ رہا، نہیں، دوست میں جب بھی آئے گا مخالفت میں دشمن آئے گا۔ تو علی کی مخالفت میں بنی امیہ کی مسجدیں، بنی امیہ کا محراب، بنی امیہ کا منبر کتنے سال تک علی کے خلاف جو ہے، مولا علی ابن ابی طالب کے فضائل کے خلاف جو ہے، وہ جو بہت سال جو ہے اسی طریقے سے علی اور آل علی کے خلاف سلسلہ چلتا رہا۔ لہذا میں کہتا ہوں علی کے خلاف جو قرآن کو لے آ رہے ہو، کیا محدثین مر گئے؟ کیا مورخین نہیں ہیں؟ کیا مولا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینے والے ختم ہو گئے؟ کیوں قرآن کو لے آ رہے ہو؟ لایا تو اس کو جاتا ہے جو دشمن ہو، دشمن کو لاؤ، کہو کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے علی کے خلاف، آل علی کے خلاف، لیکن قرآن کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب قرآن کو لے، قرآن نعوذ باللہ مخالف نہیں ہے، قرآن کو اٹھاؤ، قرآن ابتدا سے لے کر انتہا تک علی اور آل علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اس اعتبار سے انہیں مخالفت میں جو لایا جا رہا ہے وہ قرآن کو لایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، ایک ایک آیت، کتنی آیت؟ 366 آیت تقریباً مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں ہے۔ وقت نہیں کہ سب آیت کو بیان کیا جائے انشاءاللہ بعد کی مجلس میں، لیکن اتنا ضرور ہے ارباب اعضاء، یہ علی سے دشمنی رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں علم میں علی کے برابر کوئی نہیں ہے، شجاعت میں علی کے برابر کوئی نہیں ہے، حلم میں علی کے برابر کوئی نہیں ہے، تقوی میں علی کے برابر کوئی نہیں ہے، صبر میں علی کے برابر کوئی نہیں ہے،
عبادت میں علی کے مثل کوئی اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا 25 سال تک رہے جو بھی، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ آیا اگر حل کرنے کی ضرورت پڑی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، علی اس مسئلے کو آپ حل کر دیجیے۔ مولا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کون ہے، مولا یہ بھی نہیں دیکھتے تھے پوچھنے والا کون ہے، مولا یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ہم برسر خلافت ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آ گیا علی کے بعد، علی اس مسئلے کو حل کرتے تھے، بتاتے تھے۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ کچھ عیسائی آ گئے چند سوالات لے کر، اور آنے کے بعد جب آئے کہ اس سوال کا جواب ہم پوچھیں گے، اگر اس سوال کا جواب اگر ہمیں صحیح مل گیا تو ہم کیا کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا جب وہ پہنچے تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ لہذا کون ہے ان کی جناب، لہذا دربار میں لے جایا گیا کہ دربار میں چلو، وہاں تمہارے مسئلے کا جواب دیا جائے گا۔ جب وہ دربار میں آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ ہمارا مسئلہ ہمیں بتا دیجئے، اگر آپ نے ہمارا مسئلہ بتا دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، دین کو قبول کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ کہ بولو مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں ہے، وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں ہے، وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں ہے۔ کہ بولو اور کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہ وہ چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں ہے، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ نہیں ہے، اور کیا پوچھنا چاہتے وہ چھ کیا ہے جس کا ساتھ نہیں۔ کہ حضور پہلے بتائیے پھر ہم بتاتے ہیں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس اعتبار سے ایک کیا ہے جس کا دو نہیں ہے، وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں ہے، وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں ہے، وہ چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں ہے، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ نہیں ہے، وہ چھ کیا ہے جس کا سات نہیں ہے، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھ نہیں ہے، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نو نہیں ہے، وہ نو کیا ہے جس کا دس نہیں ہے، وہ دس کیا ہے جس کا 11 نہیں ہے، وہ 11 کیا ہے جس کا 12 نہیں ہے، وہ 12 کیا ہے جس کا 13 نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اور بھی بہت سارے سوالات تھے، اور بھی بہت سارے سوالات، لہذا سوال کا جواب نہیں ملا۔ جب سوال کا جواب نہیں ملا تو بہت پریشان کہ مسلمانوں کے پاس آیا تھا سوال کا جواب لینے کے لیے، اگر جواب مل جاتا تو میں مسلمان ہو جاتا، لہذا کیا کرے، جانے لگا۔ اتنے میں جانے لگا تو شاید سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں سوال لے کر آیا تھا، ہمارے سوال کا جواب چاہیے۔ کہ تم کو سوال کا جواب ہی تو چاہیے، اس سے غرض نہ رکھو کہ کون دے رہا ہے، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کھڑو، روکا اسے۔ جناب سلمان فارسی آئے، حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد، مولا اسلام کی آبرو خطر میں ہے۔ ایک شخص آیا ہے عیسائی سوال پوچھنے کے لیے، اس کا سوال کوئی بتا نہیں سکتا ہے، مولا آپ کی ضرورت ہے، آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ علی نے جب سنا نا، تاریخ ایسا بتاتی ہے جب کوئی کام جلدی والا ہوتا ہے نا، ایک کام ہے ہم اطمینان سے نکل رہے ہیں، اطمینان سے کپڑا پہنا، اطمینان سے فلاں کیا، اطمینان سے اس طریقے سے، لیکن جب کوئی جلدی والا کام ہوتا ہے نا، انسان نہیں دیکھتا، فوراً تاریخ یہ بتاتی ہے مولا نے ابا لیا اور ڈالتے چونکہ اسلام کی آبرو کا مسئلہ تھا، مولا صاحبہ کو ڈالتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس ابا کو چونکہ اسلام کی آبرو کا مسئلہ تھا، ڈالتے ابا کو مولا نے انتظار نہیں کا کھاؤ سلمان، ابھی ہم چپل پہن لیتے ہیں، ابا پہن لیتے ہیں، ابا پہن لیتے ہیں، ہم ماما پہن لیتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں، 10 منٹ ٹھہرو چلتے ہیں۔ نہیں، مولا نے فوراً ڈالا اور ڈالتے مولا نکل گئے سلمان کے پاس، اس عیسائی کے پاس پہنچے۔ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے سوال یہ ہے کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں ہے؟ امام نے فرمایا سوال وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔
کہ وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ لیل و نہار ہے، قرآن کی آیت لیل و نہار دن و رات ہے جس کا دو نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں ہے؟ امام نے فرمایا وہ لوح و قلم و کرسی ہے، یہ تین ہے جس کا چار نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں ہے؟ امام نے فرمایا سنو وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ مولا علی علی میرے آقا علی علی، مولا علی علی میرے آقا علی علی، دین محمدی کا سہارا علی علی، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ لہذا وہ چار آسمانی چار کتابیں ہیں۔ اس نے کہا وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ نہیں؟ امام نے فرمایا وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، چھ نہیں۔ اس نے کہا وہ چھ کیا ہے جس کا سات نہیں؟ امام نے فرمایا اللہ خلق السماوات والارض ستۃ ایام، اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے، سات نہیں۔ اس نے کہا وہ سات کیا ہے جس کا 8 نہیں؟ امام نے فرمایا آسمان 7 ہے، 8 نہیں۔ اس نے کہا وہ 8 کیا ہے جس کا 9 نہیں؟ امام نے فرمایا اللہ نے 8 فرشتوں کی ذمہ داری دی ہے، کائنات کو سنبھال کے رکھا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ 8 فرشتے ہیں جن کے دل میں پوری کائنات پوری دنیا ہے۔ کہا کہ وہ 9 کیا ہے جس کا 10 نہیں؟ امام نے فرمایا وہ سالے نبی کے وہ فاسد افراد تھے 9 جنہوں نے سالے نبی کی اونٹنی کو قتل کیا، یہ 9 ہے، 10 نہیں۔ کہا وہ 10 کیا ہے جس کا 11 نہیں؟ امام نے فرمایا اگر کوئی حاجی حج پر جائے اور قربانی نہ کر سکے تو 10 روزہ رکھے گا، 10 ہے، 11 نہیں۔ اس نے کہا وہ 11 کیا ہے جس کا 12 نہیں؟ امام نے فرمایا یوسف کے بھائی ہیں، 11 ہے، 12 نہیں۔ اس نے کہا وہ 12 کیا ہے جس کا 13 نہیں؟ امام نے فرمایا سال کا 12 مہینہ ہے، 13 نہیں۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا علی یا علی وہ سال کا 12 مہینہ ہے، 13 نہیں۔ اس نے کہا یا علی سمجھ میں آ گیا، یہ بتائیے وہ کون ہے جس کا باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا، باپ اور ماں کے پیدا ہوا؟ کہا جناب آدم۔ وہ کون عورت تھی جس کے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں؟ کہا جناب حوا۔ وہ کون تھا جس کا فخر باپ نہیں تھا؟ کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا یا علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا کہاں تک بتاؤں کہ کون سا انڈا دیتا ہے، کون سا بچہ دیتا ہے؟ سن، جس کا کان باہر نظر آئے وہ بچہ دیتا ہے، جس کا کان اندر ہو وہ انڈا دیتا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ انڈا دیتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، کہنے لگا یا علی کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا پڑھو کلمہ۔ کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ رب علی کا نام ہے، دل پہ علی کا نام، مر جاؤں تو کفن میں بھی لکھنا علی کا نام۔ کہتے نعت علی علی میرے مشکل کشا
یعنی جو بھی مولا علی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے وہ مسلمان ہوا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت، قرآن اور وارث قرآن اور اہل بیت کی عظمت آپ سنیں گے۔ ہر چیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام انتہا ہے، درجہ کمال پر ہے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ شیعہ حضرات جو ہے نا رسول خدا کے علی ابن ابی طالب کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے کمال کو بڑھا دیتے ہیں، رسول خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا رسول ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم علی سے رسول اللہ، علی کے کمالات کو رسول اللہ سے بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات ہیں، جو امام حسن مجتبی کے کمالات ہیں، جو حسن حسین کی فضیلت ہے، ہم اس کو بیان کر کے یہ بتاتے ہیں کیا کہ جب علی کا یہ کمال ہے تو رسول کا کیا کمال ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جب علی اس مقام پر ہیں تو استاد کس مقام پر ہوگا؟ جب حسن حسین اس مقام پر ہیں تو رسول اللہ کس مقام پر ہوں گے؟ جب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے تو اللہ کے رسول کی کیا عظمت ہوگی؟ اس اعتبار سے یعنی ان کے کمال سے ہم اللہ کے رسول کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی ان کی عظمت سے زیادہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل کی مجلس میں اتنا ضرور ہے، مولا بے شمار سوالات مولا سے پوچھے گئے۔ مولا یہ بتائیے، مولا نے بھی کہا سلونی قبل ان تفقدونی انی طرق السماوات والارض انی عالم طرق السماوات والارض، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ علی زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہے۔ مولا نے دعویٰ کیا، بے شمار سوال مولا نے بتائے۔ کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہ بتایا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں تھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہو اور علی نے کہا ٹھہر جاؤ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ علی کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، ادھر سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، علی نے جواب بتا دیا۔ جب علی نے جواب بتا دیا تو ایک دن کہنے والا کہتا ہے یا علی، جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ سوچتے نہیں، آپ تحمل نہیں کرتے، آپ ایک آدھ منٹ اس طریقے سے کچھ نہیں کرتے، آپ ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا آپ نے ساتھ ساتھ بتا دیا۔ علی نے پلٹ کر اس سے سوال کیا، بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو نے فکر کیوں نہیں کیا؟ تو نے فکر کیوں نہیں کیا؟ تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، ہاں ہمارے نظر کے سامنے ہے، نظر کے سامنے ہاتھ کی انگلیاں 5، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جس طریقے سے تیرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، تیرے سامنے ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم پنجت علی ہے، پنجت علی پاک کا جیا کرتے ہیں، نام لے لے کے تیرا ہم جیا کرتے ہیں۔ جب اہل سبا اٹھتے ہیں وضو کر کے محبت کتنا کرتے ہیں، سب فرشتے میرا منہ چوم لیا کرتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ پوری کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے، کائنات خلق ہوئی علی اور آل علی کے سامنے، لیکن ناصبی تھے، دشمن علی تھے۔ علی نے جب سوال کیا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا یا علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنا ہے؟ ایک نے کہا یا علی یہ بتائیے میرے پگڑی میں پیش کتنا ہے؟ ایک نے کہا یا علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنا ہے؟ فار ایگزامپل مولا اگر بتا بھی دیتے تمہارے سر میں اتنا بال ہے تو کیا وہ گن سکتا تھا؟ نہیں گن سکتا تھا۔ کہ یا علی میرے سر میں بال کتنا ہے، مولا اگر بتا دیتے تو کیا وہ سر کا بال گنتا؟ نہیں گن سکتا تھا۔ مولا سے پوچھا یا علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے اس کے جواب میں کہا تیرا یہ سوال ابس ہے، تیرا یہ سوال بیکار ہے، یہ پوچھنا بیکار ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ تیرے گود میں تیرا ایک فرزند پیدا ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کو قتل کرے گا۔ یہ ناصبی تھے، یہ دشمنان آل محمد تھے جو مولا سے مختلف عنوان سے سوال کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب کی دشمنی میں تیری گود میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کو
علی نے بتایا یہ کون ہے؟ یہ اشج ابن قیس تھا، اس کا بیٹا محمد ابن قیس اس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا۔ محمد ابن قیس جناب مسلم کی شہادت میں اس کا ہاتھ تھا، اور اس کی بیٹی جادہ بنت اشج جس نے امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا۔ یہ دشمن والے خاندان تھے۔ اس نے علی سے پوچھا یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ اسی کا بیٹا محمد ابن قیس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کربلا میں حسین کا قاتل، مسلم ابن عقیل کا قاتل۔ حسین کے 3 شیر تھے ارباب اعضاء، ایک شیر محمد ابن حنفیہ، ایک شیر قمر بنی ہاشم ابو الفضل لبات علمدار، ایک شیر مسلم ابن عقیل۔ 3 شیر، 3 بہادر حسین کے خاندان میں تھے۔ اگر یہ 3 بہادر کربلا میں جمع ہوتے تو کربلا کی تاریخ بدلی ہوئی نظر آتی۔ حسین نے محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑ دیا، مسلم ابن عقیل کو پہلے ہی کوفہ بھیج دیا، اور ایک شیر باوفا کربلا میں تھا قمر بنی ہاشم۔ عباس کو حسین نے اجازت دے دیا، اگر حسین عباس کو اجازت دے دیتے نا پھر بھی کربلا کی تاریخ بدلی ہوئی نظر آتی۔ ایک لشکر یزید میں ایک فرد باقی نہیں رہتا۔ عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا، لیکن حسین نے تینوں کو 3 مقام پر تقسیم کیا۔ ہاں اتنا ضرور روایت میں ملتا ہے جب ہمارے اور آپ کے آقا مدینے سے روانہ ہوئے، کوفے سے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف جائیں گے، ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے دار و قطار آنسو گر رہا ہے۔ حسین کے آنسو کا دار و قطار آنسو گرنا تھا۔ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم تڑپ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بھیا عباس یہ دیکھو میرے 2 انگلیوں کے درمیان، جب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم ابن عقیل ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کوٹھے پر مسلم ابن عقیل کو لے جایا جا رہا ہے، لے جانے کے بعد مسلم ابن عقیل کو تلوار ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو گردن پہ تلوار مارا جائے گا اور مار کے جناب مسلم کو پھینکا جائے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے تڑپ کے کہا آقا کوفے کے دارالامارہ بہت بلند ہے، اوپر سے میرے بھائی کی لاش کو پھینکیں گے، لاش پاش ہو جائے گی، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، آقا اجازت دے دیجئے، آقا میں فقط اور فقط یہ کوفہ کے دارالامارہ کے نیچے چلا جاؤں اور جب اوپر سے میرے بھائی کا لاش آئے تو میں اپنی گود میں لے لوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھائی عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان ذرا نیچے نگاہ کرو۔ اب 2 انگلیوں کے درمیان جب نیچے نگاہ کیا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا آقا ایک نقاب پوش معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، دارو قطار رو رہی ہے، گود پھیلائی ہوئی ہے، بھیا یہ معظمہ کون ہے؟ کہ بھیا بات نہیں پہچانا، میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بھیا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اپنے گود کو پھیلائے، فاطمہ زہرا کوفے کے دارالامارہ کے نیچے بیٹھی ہے۔ میرے لال میری آغوش میں آجا۔ ارباب اعضاء اتنے میں مسلم ابن عقیل کو کوفے کے دارالامارہ کے چھت سے پھینک دیا۔ مسلم جو نیچے آئے ہیں ارباب اعضاء، اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ مسلم کے جسم پر سر نہیں ہے، مسلم کا جسم پاش ہو گیا۔ ارباب اعضاء مسلم کے پیر میں رسی باندھی، رسی باندھنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی گلی اور کوچے سے جناب مسلم ابن عقیل کو گزارا اور آخر میں مسلم کا کٹا ہوا گلا کوفے کے دارالامارہ پہ لٹکا دیا۔ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے ارباب اعضاء، مسلم ابن عقیل کا سر کوفے کے دارالامارہ پہ لٹک رہا تھا۔ بیویاں بے مخنول چادر تھیں، اپنے چہرے کی حفاظت بیویوں نے پردے کی حفاظت اپنے سر کے بال سے کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت فاطمہ الزہرا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں اس بھرے ہوئے دلیل بیویوں اس بازار میں کون مجھے سلام کرنے والا آ گیا؟ کون مجھے میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ یہ غیر کے مجموع میں اپنوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے سر کے بال کو ہٹایا،
مرتبہ زینب کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ مسلم ابن عقیل کے لبہائی مبارک و جنبش، اے رسول کی بیٹی ہمارا سلام لے لو، اے رسول اللہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہمارا سلام لے لو، یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ شہزادی تھی زینب، تمہارا بھائی استقبال کو آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ رقیہ آگے بڑھی، میرے بابا میرے بھائی کہاں گئے، میرے بابا میرے بھائی کہاں گئے؟ زوجہ مسلم نے کہا میرے سردار بچوں کی کوئی خبر ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی بچے ہمارے قتل کر دیے گئے، سب مارے گئے۔ اے ثانی زہرا کربلا والوں کا پرسہ لے لو، 72 شہیدوں کا پرسہ لے لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔